هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان آکے آبرو بیفزاید، عزت و آبرو کو بڑھانے والی چیزوں کا بیان۔ اس سے پہلے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان در بیان آکے آبرو نریزت کے نام سے قائم کیا تھا، اور اس عنوان کے تحت انہوں نے اشعار کے پیرائے میں ان چیزوں کو بیان کیا تھا کہ جن چیزوں سے بچنے سے، پرہیز کرنے سے آدمی کی عزت باقی رہتی ہے، آدمی کی آبرو بچ جاتی ہے، آدمی عزت و آبرو، اپنے عزت و آبرو کو بچانے میں کامیاب رہتا ہے۔ اب اس عنوان کے تحت انہوں نے ان اسباب اور ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جس سے آدمی کی عزت، وقار اور مرتبے کے اندر اضافہ ہوتا ہے، آدمی باعزت اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ در بیانے کے آبرو و افزاید، عزت و آبرو کو بڑھانے والی چیزوں کا بیان۔ می فزایت آبرو از پنج چیز، کہہ رہے ہیں 5 چیزوں سے عزت و آبرو بڑھتی ہے۔ می فزایت بڑھتی ہے آبرو، عزت، از 5 چیزوں سے، 5 چیزوں سے عزت بڑھتی ہے۔ باتو گویم بوشنو اے اہل تمیز، باتو گویم میں تجھ سے کہتا ہوں، بوشنو سن، اے اہل تمیز، اے عقل مند انسان۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے ان چیزوں اور ان 5 اسباب کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس سے عزت بڑھتی ہے، تم غور سے سنو۔ در سخاوت کوش گرداری گنا، تا فزایت آبرویت از سخا۔ در سخاوت کوش گرداری گنا، شرط و جزا کی ترکیب ہے کہ گرداری گنا یہ شرط ہے، اگر تو مالداری چاہتا ہے، اچھا، در سخاوت کوش گرداری گنا، اگر تو مالدار ہے تو سخاوت سے کام لے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تجھے مالدار بنایا ہے، تجھے مال دیا ہے، تو تو سخاوت اور جود و سخاوت کو اپنا شیوا بنا لے، ٹھیک ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بخیلی۔ بخیلی کے اندر ہوتا ہے کہ آدمی مال کو بچاتا ہے، روپیہ پیسہ کو بچاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جائز ضرورتوں کے لیے بھی خرچ نہیں کرتا ہے، اس کا نام بخیلی ہے۔ اور سخاوت یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی مدد کے لیے اپنے مال اور روپیہ اور پیسے کو بالکل پانی کی طرح بہانے لگے۔ تو جائز ضرورتوں کے اندر لوگوں کی جائز مقاصد کو پوری کرنے کے لیے آدمی اپنے مال و دولت کے دروازے کو کھول لے، اس کا نام سخاوت ہے۔ تو شریعت کی نگاہ کے اندر سخاوت یہ محبوب ہے، مطلوب ہے، اور بخیلی یہ مذموم ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں در سخاوت کوش گرداری گنا، اگر تو مالدار ہے، یہ شرط ہے، اگر تو مالدار ہے، در سخاوت کوش، تو سخاوت سے کام لے۔ کوشیدن سے کوش ہے، مضارع، کوشش کرنا۔ تو اگر تو مالدار ہے تو سخاوت میں کوشش کر، یعنی سخی بن جا۔ تا فزایت آبرویت از سخا، تاکہ سخاوت کی وجہ سے تیری وقعت اور آبرو بڑھے۔ تا فزایت آبرویت، تاکہ تیرے آبرو کے اندر، عزت کے اندر اضافہ ہو، از سخاوت، سخاوت کی وجہ سے۔ تو ایک حقیقت ہے کہ آدمی اگر سخی ہوتا ہے تو یہ سخاوت والی صفت آدمی کے اکثر عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اگر ایک مالدار ایک آدمی ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ احکام شریعت کے پابند نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے مال کو، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اس کی یہ سخاوت والی صفت اس کی عزت کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ لوگ اس کے عیوب سے آنکھ کو بند کر لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا ہمارے مدارس کے لوگ رمضان کے مہینے میں جب جاتے ہیں چندہ کرنے کے لیے،
تو اکثر ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے اور وہ فاسق قسم کا آدمی ہوتا ہے، احکام شریعہ کے پابند نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں تو سخاوت سے کام لیتا ہے، مدارس والے کی مدد کرتا ہے، تو لوگ اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اور ایک آدمی ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، مگر وہ بخیلی سے کام لیتا ہے، تو اس کے نمازی حاجی ہونے کے باوجود اس کا لوگ نام بہت ہی بے ادبی سے لیتے ہیں، بے عزتی سے لیتے ہیں کہ یہ تو آدمی ایک پیسہ بھی نہیں، اس کے پاس آپ جا کر کیا کریں گے، یہ تو ایک پیسہ بھی نہیں، یہ تو بخیل آدمی ہے۔ تو سخاوت یہ بہت بڑی صفت ہے، اس سے آدمی کے اندر آپ عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بردباری و وفاداری گزیں زآں کے آب روئے افزائد عظیم۔ بردباری و وفاداری گزیں، بردباری اور وفاداری اختیار کر۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے بردباری، بردباری کا دوسرا نام ہے تحمل، اور تحمل کے معنی آتے ہیں برداشت کرنا۔ تو ایک نیک انسان کے اندر، ایک سچے مومن کے اندر تحمل کی صفت ہونی چاہیے، اور تحمل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم کے اندر وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، کیا ہے اس آیت ہے دوسرے پارے میں کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ تو کس سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بھوک سے، والخوفی خوف سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور جان و مال کی کمی سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، کبھی ایسا ہوگا کہ مال کے اندر کمی ہو جائے گی، کبھی کسی کا انتقال ہو جائے گا، کبھی فاقہ برداشت کرنا پڑے گا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان حالات کے اندر آدمی برداشت کرے، برداشت سے کام لے، ہائے وائے نہ کرنے لگے، تو اس کا نام ہے بردباری۔ اسی طرح آدمی جب احکام شریعت کا پابند ہوگا، اور دیکھیے امر بالمعروف تو بہت آسان ہے، آدمی کسی کو بھی بھلائی کا حکم کر دے آدمی سن لے گا، لیکن نہیں عن المنکر بہت سخت کام ہوتا ہے، کسی کو برائی سے روکنا، یہ اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ برداشت کرنے کی۔ تو آدمی اگر کسی کوئی برائی کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے برائی کر رہا ہے، اس کو آدمی روکے گا، ظاہر سی بات ہے اس کی طرف سے اس کو سننا پڑے گا، تو اس پر آدمی برداشت سے کام لے، اس کا نام بردباری ہے۔ اور وفاداری کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وفاداری کا ضد ہوتا ہے غداری۔ تو غداری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی دھوکہ سے کام لیتا ہے، آدمی نافرمان ہو جاتا ہے۔ تو غداری یہ بہت ہی بری صفت ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر وفاداری، یعنی اللہ کا سچا بندہ بن جائے آدمی، اور اگر کسی کا ماتحت ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کے جو حقوق ہیں اس کے حقوق کو کما حق ادا کرے، اس کا نام بھی وفاداری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بردباری و وفاداری گزیں، بردباری اور وفاداری اختیار کر، یعنی ان دو صفت کو، بردباری کی صفت کو، وفاداری کی صفت کو اپنے اندر پیدا کر۔ زآں کے آب روئے افزائد عظیم، اس لیے کہ ان سے چہرے کی رونق بڑھتی ہے۔ زآں کے، اس سے، آب روئے افزائد عظیم، تو آب کے معنی پانی کے آتے ہیں، آب روئی چہرے کا پانی، یعنی چہرے کی رونق۔ زآں کے آب روئے افزائد عظیم، اس لیے کہ ان سے زندگی یعنی چہرے کی رونق بڑھتی ہے۔ ہر کے اوبر خلق بخشاید ہمیں، بے شک آب رویت افزائد ہمیں، کہنے کہ ہر کے اوبر خلق بخشاید ہمیں، جو مخلوق کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، بے شک آب روئی افزائد ہمیں، بلا شبہ اور چہرے کی رونق کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے 4 صفت ہو گئی نا، سخاوت، اور 3 صفت ہوئے، سخاوت اور بردباری اور وفاداری، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔
تو کہہ رہے کہ ہر کے او برخل بخشائد ہمیں، جو مخلوق کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، بے شک آب رویت افزائد ہمیں بلا شبہ وہ چہرے کی رونق کو بڑھاتا ہے، چہرے کی پانی یعنی چہرے کی رونق کو بڑھاتا ہے۔ چو بکار خیش حاضر بودہ آب روئے خیش را افزودہ، کہہ رہے ہیں چوں بکار خیش حاضر بودہ، اپنے کام کو انجام دینے والا، کار خیش اپنے مقصد کو، اپنے کام کو، حاضر بودہ انجام دینے والا، چوں بکار خیش حاضر بودہ اپنے کام کو انجام دینے والا، آبروئے خیش را افزودہ اپنے آبرو میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہاں کام سے مراد سخاوت ہے، تو چوں بکار خیش حاضر بودہ اپنے کام کو انجام دینے والا یعنی سخاوت کرنے والا، جس کا کام سخاوت ہے، آبروئے خیش را افزودہ اپنے آبرو میں اضافہ کرتا ہے۔ از سخاوت آبرو افزوں شود، یعنی سخاوت سے آبرو اور عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وس بخیلی بے خلط ملعو شود، اور بیوقوف کنجوسی کی وجہ سے ملعون ہوتا ہے۔ وس بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے، بے خرت بیوقوف ملعو شود ملعون ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ بخیلی کے معنی آتے ہیں کہ آدمی اپنے ہاتھ کو روک لے، حتیٰ کہ جائز مقاصد کے لیے بھی آدمی روپیہ پیسہ نہ خرچ کرے، تو یہ بہت بری صفت ہے، حدیث کے اندر بھی اس کی بہت مذمت آئی ہے۔ ہر کرا بر خلق بخشائش بود، جس شخص کی مخلوق پر بخششیں ہوں، ہر کرا بر خلق بخشائش بود، جس شخص کی مخلوق پر بخششیں ہوں، آبرو ادھر افزائش بود، اس کی عزت و آبرو بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی سخاوت کی تعریف ہے۔ تو یہ انہوں نے اتناب سے کام لیا ہے شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اتناب کہتے ہیں کہ مضمون کم ہو الفاظ زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ مضمون یہ ہے کہ سخاوت ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی عزت اور مرتبہ کے اندر اضافہ کرتی ہے، اور اس پر یہاں انہوں نے اتنا طویل کلام کیا ہے۔ باش دائم بردبار، یہ پہلی صفت کی ہو گئی، سخاوت کی تعریف ہو گئی۔ اب آگے دوسری صفت بردباری کو لے رہے ہیں۔ باش دائم بردبار و با وفا، دوسری تیسری صفت، باش دائم بردبار و با وفا، ہمیشہ بردبار اور با وفا رہ، تا بروئے خیش بینی صد ضیا، صد کے معنی سو، ضیا کے معنی روشنی، تا بروئے بر روئے اپنے چہرے پر، تا بروئے خیش بینی صد ضیا، تاکہ تجھے اپنے چہرے پر 100 نور نظر آئے، 100 نور یعنی بہت زیادہ رونق، بہت زیادہ روشنی۔ تا بروئے خیش بینی صد ضیا، تاکہ تجھے اپنے چہرہ زیادہ سے زیادہ پر نور نظر آئے۔ تو جتنے بھی اچھی صفات ہیں نا انسان کے اندر، ہر صفت کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ جیسے آدمی اگر نماز پڑھے تو نماز کی بہت سارے خاصیت ہے، اس میں سے ایک یہ کہ چہرے پر رونق آ جاتی۔ اسی طرح آدمی اگر اپنے اندر بردباری اور وفاداری کی صفت پیدا کرے تو اس سے بھی آدمی کے چہرے کے رونق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تا بماند رازت از دشمن نہا، سر خود با دوستا کمتر رساں، کہہ رہے ہیں تا بماند رازت از دشمن نہا، راز کے معنی آتے ہیں بھید، وہ بات جس کو آدمی دوسرے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا اس کو راز کہتے ہیں۔ تا بماند رازت از دشمن نہا، تاکہ تیرا راز دشمنوں سے پوشیدہ ہے، تا بماند تاکہ باقی رہے، رازت تیرا راز، از دشمن سے نہا پوشیدہ، تا بماند رازت از دشمن نہا، تاکہ تیرا راز دشمنوں پر پوشیدہ رہے، سر خود با دوستا کمتر رساں، اپنے راز کو دوستوں پر بھی ظاہر نہ کر۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور اچھی بات انہوں نے بتلائی ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ آدمی اگر کسی بات کو چاہتا ہے کہ بات کسی پر ظاہر نہ ہو، میں دشمن تک بات نہ پہنچے، تو وہ بات جب تک آدمی کے سینے کے اندر رہتی ہے تب تک وہ راز رہتی ہے۔ جب آدمی اس کو کسی دوسرے سے بتا دے، حتیٰ کہ اپنے قریبی سے بتا دے، دوست سے، جگری دوست سے بتا دے، تب بھی وہ راز نہیں رہتا، پھر وہ کھل جاتا ہے۔ تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ میرا راز رہے تو راز اسی وقت تک رہے گا، بھید اس وقت تک رہے گا جب تک آدمی اس بات کو اپنے سینے کے اندر دفن کر کے رکھے۔ تا نگردی پیش مردم شرمسار، تاکہ تو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو،
آنچے خود نہ نہادہ باشی برمدار. اچھا، تا نہ گردی پیش مردم شرمسار، تاکہ تو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو. آنچے خود نہ نہادہ باشی برمدار، اپنے رکھے ہوئے علاوہ کو نہ اٹھا. تو اپنے رکھے ہوئے علاوہ کو نہ اٹھا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا رکھا ہوا نہ اٹھا. تو ایک فطری چیز ہے کہ اگر آدمی دوسرے کا سامان اٹھا لیتا ہے، دوسرے کی اشیاء کو اٹھا لیتا ہے، تو اکثر اوقات بسا اوقات اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اس لیے کہ آدمی اگر اپنا سامان رکھتا ہے تو جانتا ہے کہ اس سامان کی قیمت کیا ہے، یہ قیمتی میرے لیے کتنا کارآمد ہے. اب ایک آدمی نے اپنا سامان رکھا اور کوئی اہم چیز ہے اور دوسرا اس کو اٹھا کر استعمال کر لے. اب جب اس کو ضرورت پڑی اور وہ چیز لینے کے لیے گیا تو چیز ملی نہیں، تو اس کو غصہ بھی آتا ہے، اور پھر جس نے اس چیز کو اٹھایا ہے اس سے پھر لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے، اس کو ڈانٹ ٹپٹ ہو جاتا ہے، آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے اشیاء کو اپنے پاس رکھے اور اپنے استعمال میں لائے، دوسرے کے اشیاء کو اپنے استعمال کے اندر نہ لائے. اے برادر پردہ مردم مدر مدر پڑھیے اس کو، پھیلے نہیں ہے. اے برادر پردہ مردم مدر، اے بھائی لوگوں کی پردہ مردم لوگوں کی عزت کو مدر مت خراب کر. تو اے برادر پردہ مردم مدر، اے بھائی لوگوں کی پردہ داری مت کر. لوگوں کی پردہ داری مت کر مطلب کہ لوگوں کے عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان مت کر، بے عزت مت کر لوگ. تا ندرد برد از شخص دیگر، تا ندرد پردہ ات شخص دیگر، تاکہ کوئی شخص تیری پردہ داری نہ کرے. تو یہ حدیث کا مفہوم ہے. حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ من ستر عیباً، بہت سارے مضمون اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیوب کو چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پردہ پوشی کرتا ہے. تو اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی اپنا یہ شیوا بنا لے کہ دوسرے کی پردہ داری کرے، دوسرے کی بے عزتی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. ومن ستر عیبا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ حدیث ہے، اسی کو مضمون کو انہوں نے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے. با ہوائے دل مکن زنہار کار، ہوا کے معنی خواہش، دل کے معنی دل. با ہوائے دل کی خواہش سے، مکن زنہار کار کبھی سروکار نہ رکھ. با ہوائے دل مکن زنہار کار، دل کی خواہش سے کوئی سروکار مت رکھ. تا دنیا تا نیارد پس پشیمانیت بار، تاکہ بعد میں، تا پس کا ترجمہ بعد میں کر رہے ہیں، تا نیارد پس تاکہ بعد میں پشیمانیت بار، تاکہ بعد میں تو شرمندگی کا پھل. بار کے معنی پھل کے آتے ہیں. تا نیارد پس پشیمانیت بار، تاکہ بعد میں تو نہ کھائے شرمندگی کا پھل. تو بعد میں تو شرمندگی کا پھل نہ کھائے مطلب نادم نہ ہو. تو اگر آدمی اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو گناہ سرزد ہوں گے، تو بعد میں آدمی شرمندہ ہوگا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ خاص طور پر اپنے نفسانی خواہش سے ڈرے. اللہ نے اسی پہ جنت کا وعدہ کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
کہ جو اپنے رب سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکے گا فإن الجنت ہی المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت۔ تو یہ مضمون بہت ہے قرآن حدیث کے اندر کہ آدمی اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ تا زیانت باشد اے خواجہ دراز، تا زبانت باشد اے خواجہ دراز، استفہام انکاری ہے۔ تیری زبان اے سردار کب تک دراز رہے گی، تیری زبان اے خواجہ کب تک دراز رہے گی، یعنی اپنی زبان کو دراز مت کر، استفہام انکاری ہے۔ دس کو تہدار ہاتھ کھینچ لے، ہر جانب متاز، تعزیراً مصدر سے فعل نہیں ہے متاز، گھمانا، حملہ کرنا، ہر جانب متاز، ہر طرف مت گھما۔ تو آدمی کو اپنے زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی اگر 2 چیزوں کی ضمانت لے لے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس میں سے ایک ہے زبان، دوسری چیز ہے شرمگاہ۔ تو آدمی اپنے زبان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اگر آدمی اپنے زبان سے ایک بات نکالتا ہے اس کو ہلکا سمجھتا ہے، مگر اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور جا گرتا ہے جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو اس لیے اپنے زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ قدر مردم را شناس اے محترم، اے قابل احترام، اے محترم لوگوں کی قدر شناسی کر۔ لوگوں کی قدر شناسی کر کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس مرتبے کا ہے اس کے مرتبے کو پہچان اور اس کی قدر کر۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام مرتبے اتارنا ہے۔ تو جو آدمی جیسا ہے جس مرتبے اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی سائل آیا ان کے دروازے پر اور اس نے مانگا تو انہوں نے اس کو کچھ بھیجوا دیا کھانے کے لیے۔ پھر بعد میں کوئی شریف آدمی آیا، سائل نہیں تھا مانگنے والا، اس نے آ کر کہا کہ ان کو بھی کچھ ضرورت ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا رکھوا دیا انہوں نے گھر کے اندر، کہا آپ آ کر گھر میں کھانا کھا لیں۔ تو یہ ہے لوگوں کے مقام۔ سائل ہے تو اس کا حق یہ ہے، اس کا مقام مرتبہ ہے کہ اس کو راستے میں کھڑا ہو کر دے دیا جائے، مگر کوئی عزت والا آدمی ہے، شریف آدمی آیا تو اس کو گھر کے اندر مہمان بنا کر کھانا کھلائے۔ قدر مردم را شناس اے محترم، اے محترم لوگوں کی قدر شناسی کر، تا شناست دی کرے قدرے تو ہم، تاکہ دوسرے لوگ بھی تیری قدر پہچانیں۔ تو یہ بہت سارے اعمال ہیں کہ آدمی، ان اعمال کی خاصیت ہے کہ آدمی جیسا کرے گا ویسا پائے گا، ٹھیک ہے۔ ہر کرا قدرے نباشت در جہاں، جس کی دنیا میں قدر اور وقعت نہ ہو، زندہ میں شمارش کہ ہست از مردگاں، زندہ میں شمارش اسے زندہ مت سمجھ کہ ہست از مردگاں وہ مردوں میں سے ہے۔ تو اگر آدمی دنیا میں ہے اور بے عزتی کی زندگی گزار رہا ہے تو اس بے عزتی کی زندگی سے بہتر ہے مر جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، عزت کے بغیر زندگی کے اندر کچھ نہیں ہے۔ از قناعت ہر کرا نبوت نشاں، از قناعت ہر کرا نبوت نشاں، جسے کچھ بھی قناعت نصیب نہ ہو۔ تو قناعت کہتے ہیں، بار بار آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دے دیا اسی پہ آدمی خوش ہو جائے، زیادہ کی طلب نہ کرے، لالچ نہ کرے، قناعت کی زیادہ حرص۔ تو از قناعت ہر کرا نبوت نشاں، جسے کچھ بھی قناعت نصیب نہ ہو، کہ توانگر ساجدش مالے جہاں، اسے دنیاوی مال کیسے مالدار بنا سکتا ہے۔ کہ توانگر سازدش، ساختن سے ہے، کہ توانگر سازدش، عشین ضمیر ہے، کہ توانگر سازدش مالے جہاں، اسے دنیا کا مال کیسے مالدار بنا سکتا ہے۔ تو قناعت یہ بہت بڑی صفت ہے، آدمی کے اندر قناعت کی صفت آ جائے نا تو دنیا میں سب سے بڑا مالدار بن جائے گا، اور اگر اس کے اندر حرص ہو نا، لالچ آ جائے تو دنیا کا سارا دولت مل کر بھی اسے مالدار نہیں بنا سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک فقیر کو اگر آپ ایک روٹی دیں گے تو وہ آدھی روٹی کھائے گا اور آدھی روٹی صدقہ کر دے گا، مگر ایک بادشاہ اگر 7 ملک کا مالک بن جائے تو وہ تبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، 8ویں ملک کی فکر کے رہے گا وہ۔
بر عدوِ خویش چوں یابی ظفر، جب اپنے دشمن پر فتح حاصل کر لے. ظفر کے معنی آتے ہیں غلبہ پانا. بر عدوِ خویش چوں یابی ظفر، جب اپنے دشمن پر تو غلبہ حاصل کرے. عفو پیش آر و زجرمش در گزر، تو اسے معاف کر دے. عفو پیش آر تو اسے معاف کر دے، و زجرمش در گزر اور اسے درگزر کر. تو یہ شریف لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ جب اپنے دشمن پر غلبہ پا لیتے ہیں تو وہ ان سے انتقام نہیں لیتے دشمن سے. اس لیے کہ آدمی اگر انتقام لے لینا تو پھر وہ دشمن جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے. ایک شریف آدمی کا انتقام یہ ہوتا ہے کہ اپنے دشمن پر مکمل غلبہ حاصل کرنے کے بعد، کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے. وہی اس شریف آدمی کے لیے سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر دشمن بھی شریف ہوا نا، اگر اس کے اندر غیرت ہوئی تو زندگی بھر اس جو معاف کیا اس نے اس کو یاد رکھے گا. اسے تکلیف ہوگی کہ میرے دشمن نے مجھ پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد مجھے چھوڑ کیوں دیا. اسی لیے جب ابو جہل کو قتل کیا جا رہا نا، بچے قتل کر رہے تھے، تو دو چھوٹے چھوٹے صحابی قتل کر رہے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ میرے گردن کو ذرا اوپر سے کاٹنا، بڑا کر کے کاٹنا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سردار کا گردن ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو. کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیتے وہ لوگ نا تو وہ زندگی بھر بے عزتی کے ساتھ گزرتا. لوگ اسے تانا دیتے کہ اس کے دشمن نے اسے چھوڑ دیا ہے. تو بس مطلب یہ ہے کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کا شیوا ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں. دائماً می باش از حق ترسگار، حق اللہ کے صفاتی ناموں سے ایک نام ہے. دائماً می باش از حق ترسگار، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا. نیس باش از رحمتش امیدوار، اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھ. تو دو صفتیں ہیں اور دونوں صفت مومن کے اندر ہونی چاہیے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے آدمی. دوسرا ہے کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوئی. کہتے ہیں نا کہ دو متضاد چیزیں ہیں وہ کہیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. آگ پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. جتنی بھی دنیا کے اندر متضاد چیزیں ہیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، مگر دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں مومن کے دل کے اندر. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید. تو مومن کا دل جو ہے نا وہ اس کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے اور آس بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں مگر مومن کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ سب کے سب آدمی جہنم کے اندر جائیں گے مگر ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ اکیلا آدمی ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ سب کے سب لوگ جنت کے اندر جائیں گے، صرف ایک آدمی جہنم کے اندر جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں وہی اکیلا آدمی نہ ہوں. تو یہ دونوں صفت مومن کے دل کے اندر ہونی چاہیے. با تواضع باش وخوکن با ادب، تواضع اختیار کر، وخوکن با ادب، اور ادب کو عادت بنا. خو کے معنی عادت کہتے ہیں. با تواضع باش، تواضع اختیار کر، وخوکن با ادب، اور ادب کو عادت بنا. صحبت پرہیزگاراں می طلب، اور پرہیزگاروں کی ہم نشینی اپنا لے. بردباری جوئی و بے آزار باش، بردباری تلاش کر، جوئی فعل امر ہے. بردباری تلاش کر، و بے آزار باش، اور کسی کو مت ستا. تاکہ گردد در ہنر نام تو فاش، تاکہ ان اوصاف و ہنر میں تیرا نام مشہور ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی آدمی اگر اچھی صفت، آدمی کو اچھا بننا چاہیے، مگر کچھ صفاتیں ایسی ہے کہ آدمی اس کو اتنا زیادہ اپنے اندر پیدا کرے کہ مشہور ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے سب کے اندر اچھی صفاتیں تھیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کیا لقب دیا؟
افضل البشر والانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے سخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وحیاہم عثمان، سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا کی صفت تھی خاص طور پر، اور کسی صحابی کے اندر فقہ کی صفت تھی، فقیہ بننے کی صفت تھی. تو یہ سب صفات تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر اچھے صفات پیدا کرے، اور کچھ اچھے صفات اتنا زیادہ اپنے اندر پیدا کرے کہ لوگ مشہور ہو جائے اسی نام سے، اسی صفت سے مشہور ہو جائے. صبر و علم و حلم تریاق دل اند، صبر، علم اور بردباری دل کے لیے تریاق ہے. تریاق زہر کا جو توڑ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تریاق. تو زہر کو ختم کرنے والا، زہر کے اثر کو دور کرنے والی چیز کو تریاق کہا جاتا ہے. جیسے سانپ کاٹ لیتا ہے تو سانپ کاٹنے کے سے جو زہر پھیلتا ہے تو اس کا توڑ ہوتا ہے، اس کو تریاق کہتے ہیں. تو کہتے ہیں صبر و علم تریاق دل اند، صبر، علم اور بردباری دل کے لیے تریاق ہے. دل کے لیے تریاق ہے یعنی زہر کو ختم کرنے والے ہیں. اب زہر کیا چیز ہے؟ حرص و بغض و کینہ زہر قاتل اند، لالچ، بغض اور کینہ زہر قاتل ہے. تو دل کے لیے لالچ، بغض اور کینہ یہ زہر ہیں، زہر جیسا دل کے اندر اثر کرتے ہیں. اور ان کا توڑ کیا ہے کہ آدمی حرص میں صبر سے کام لے، بغض میں اپنے حلم سے کام لے، کینہ میں اپنے علم سے کام لے، تو آدمی ان زہر کا توڑ سکتا ہے. ہمچو تریاق ان دانایان، دانایان و ہر، ہمچو تریاق ان دانایان دہر، زمانے کے عقل مند. دانایان دہر، دانا کی جمع دانایان اور دہر من زمانہ. ہمچو تریاق ان دانایان دہر، زمانے کے عقل مند تریاق کی طرح ہے. تو ایک تریاق تو ہے صبر، علم، حلم، اور ایک قسم کا تریاق اور ہے، اور وہ ہے عقل مند لوگ. قاتل اند اے خواجہ ناداں چو زہر، اور بیوقوف زہر کے مانند قاتل ہے. قاتل اند قاتل ہے، اے خواجہ اے سردار، ناداں بیوقوف لوگ، چو زہر زہر کی طرح. تو جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال زہر کی سی ہے، اور اس زہر کا توڑ ہے کہ آدمی عقل مندوں کا ساتھ پکڑے. اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مند دشمن یہ نادان دوست سے بہتر ہے. تو نادان کی دوستی بہت بری چیز ہے. مردم از تریاق می یابت نجات، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے تریاق باعث نجات ہے. زہر سے آدمی نجات کیسے پاتا ہے؟ تریاق کے ذریعے سے. خرد کس از زہر کے یابد حیات، خرد کس زہر کھانے والا آدمی. خرد کس از زہر کے یابد حیات، خرد کس جس آدمی نے زہر کھایا ہے، خرد کس جس آدمی نے زہر کھایا ہے، از زہر کے یابد حیات زندگی کب پا سکتا ہے. خرد کس از زہر، زہر کھانے والا آدمی کہ کیسے یابد حیات زندگی پا سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی اگر ظاہری مادی زہر کھائے تو وہ اس کا تریاق آدمی نہ کھائے، توڑ نہ ملے تو آدمی مر جائے گا. اسی طرح اگر آدمی یہ سب جو باطنی زہر ہیں، بغض، حسد، کینہ، بیوقوفوں سے دوستی، اگر آدمی ان سب کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی مر جائے گا، یعنی باطناً اس کا باطن مر جائے گا، اس کا دل مر جائے گا. فقر جملہ عملہ نان دادن است، اعمال میں سب سے بہترین عمل روٹی دینا ہے. روٹی دینا ہے، روٹی کھلانا یعنی مہمان نوازی.
فقر جملہ عمل ہے نان دادن است، اعمال میں بہترین عمل مہمان نوازی ہے۔ در بروئے دوستاں بکشادن است، اور اسی طرح دوستوں پر دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ دروازہ بروئے دوستاں، دوستوں پر بکشادن است کھولنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر عمل ہے کہ آدمی سخاوت کی صفت اپنے اندر پیدا کرے، اور خاص طور پر اپنے دوستوں کا خیال رکھے، ان کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرے۔ گرچہ دانا باشی و اہل ہنر، کہہ رہے اگرچہ تو عقل مند و با ہنر ہو، خیش را کمتر زہر نادا شمر، خود کو کمتر ازہر، زہر یہ ازہر کا مخفف ہے، خیش را اپنے کو کمتر زہر نادا شمر، خود کو سب سے کم ہی سمجھ۔ تو اسی کا نام تواضع ہے۔ تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اپنی نگاہ کے اندر، ٹھیک ہے، چاہے آدمی جتنا ہی بڑا ہو، اپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کرے، اس سے آدمی بڑھے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ فہو فی عینہ صغیر وفی اعین الناس کبیر، وہ اپنی نگاہ کے اندر چھوٹا ہوتا ہے مگر دوسروں کے نگاہ کے اندر بڑا ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی کو بڑا بننا ہے تو آدمی کو تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ در بیان علامت نادا، نادان کی علامت کا بیان، چھوٹا سا عنوان ہے اور ایک مصرع ہے۔ تو کہنے شد و خصلت مرد ناداں را شمار، کہنے کہ بیوقوف اور نادان کے بار بار تذکرہ آ رہا ہے، ہم کیسے جانے کون آدمی بیوقوف ہے اور کون آدمی عقل مند ہے؟ کہہ رہے ہیں شد و خصلت مرد ناداں را نشاں، دو خصلتیں ناداں شخص کی علامت ہیں۔ بیوقوف آدمی کی پہچاننے کی ایک علامت یہ ایک نشانی ہے کہ اس کے اندر اگر دو صفت ہے، دو علامت ہے، تو آدمی بیوقوف ہے۔ صحبت سویاں و رغبت بازنا، بچوں سے دوستی اور عورتوں سے رغبت۔ تو صحبت سویاں بچوں سے دوستی، و رغبت بازنا زن کی جمع زنا، و رغبت بازنا اور عورتوں سے رغبت۔ تو اگر کسی کے اندر یہ دو صفت ہے تو آدمی بیوقوف ہے۔